اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا طبیب قلوبنا وشفیع ذنوبنا بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآلہ الطاہرین۔ ہمارا موضوع اس تاریخ کا، اسلامی تاریخ کا سب سے سیاہ ترین موضوع ہے، یا کہیے کہ چند بڑے سیاہ اور بھیانک موضوعات میں سے ایک موضوع ہے۔ اس سے پہلے کہ میں موضوع میں ڈائریکٹ داخل ہو جاؤں، قرآن کی ایک آیت کہ جس سے انشاءاللہ پھر استفادہ کریں گے، سورہ حج کی یہ 40ویں آیت بنتی ہے۔ شروع تو یہاں سے ہوتی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا یقولوا ربنا اللہ۔ لیکن ہمارا موضوع جو شروع ہوتا ہے وہ یہاں سے، ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لہدمت صوامع وبیع وصلاة ومساجد یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا ولینصرن اللہ من ینصرہ ان اللہ لقوی عزیز۔ ترجمہ کچھ اس طرح سے بنتا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے گھروں سے ناحق نکالے گئے ہیں محض اس جرم میں کہ وہ یہ کہتے تھے ہمارا پروردگار اللہ ہے، اور اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے سے روکے نہ رکھتا تو راہبوں کی کوٹھریوں اور گرجوں اور عبادت گاہوں اور مساجد کہ جن میں کثرت سے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے منہدم کر دیا جاتا، اور اللہ اس کی مدد ضرور فرمائے گا جو اس کی مدد کرے گا۔ اللہ یقیناً بڑا طاقتور اور بڑا غالب آنے والا ہے۔ یہ موضوع سے کس طرح ربط رکھتی ہے، میں انشاءاللہ اس کی تشریح کرتا ہوں۔ موضوع ہمارا کیا ہے؟ ہم نے کہا کہ سیاہ ترین موضوع اس انسانیت کا، اس تاریخ کا، کہ جس کو آپ انہدام جنت البقیع کہتے ہیں۔ انہدام جنت البقیع یا منہدم کر دینا جنت البقیع جیسے قبرستان کو، یہ آل سعود ڈائریکٹ اگر الزام جاتا ہے تو ان کو، لیکن بات یہ ہے کہ یہ ملی بھگت ہے، یہ صرف آل سعود کا کیا کام نہیں ہے، یا یہ صرف آل سعود پر الزام رکھ دینا مسئلہ حل ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ وہ تمام لوگ کہ جنہیں اسلامی تعمیرات، اسلامی شخصیات، اسلامی مساجد، قرآن کی آیت کہتی ہے کہ نہیں، انہیں تو دینی جو مزارات ہیں، انہیں جو دینی باقیات ہیں، جو دینی حقیقتیں ہیں، جو دینی بلڈنگز ہیں، انہیں تو ان سب سے بھی مسئلہ یا مشکل ہے، یہ تو انہیں بھی نہیں باقی رکھنا چاہتے۔ یہ صرف موضوع مربوط تشیع اور تشیع کی شخصیات سے نہیں ہے، تھوڑا دائرہ بڑا کریں، عالم اسلام کا مسئلہ ہے، اور بڑا کریں، ادیان عالم کا مسئلہ ہے، اور بڑا کریں، انسانیت کا مسئلہ ہے۔ لیکن انہوں نے آہستہ آہستہ بہرحال کیسے اس موضوع کو جو ہے وہ لا کے منحصر کر دیا اس میں اس پر بات کروں گا انشاءاللہ، اور کوشش کروں گا کہ قرآن کی اس آیت سے بھی اس موضوع کو ربط دیا جائے کہ انہیں کوئی بھی ایسی جگہ کہ جہاں لوگ جمع ہو کے اللہ کا نام لیں، کہ جہاں لوگ جمع ہو کے دین اور اسلام کی باتیں کریں، یا مذہب کی باتیں کریں، کسی بھی دین کی باتیں کریں، کسی بھی شخصیت کی باتیں کریں، انہیں ان تمام جگہوں سے اختلاف ہے، نہیں رہنے دینا چاہتے، منہدم کرتی۔ ان کی جنگ صرف شخصیات سے نہیں ہے، اب ان شخصیات سے منسوب چیزوں سے بھی ان کی جنگ ہے۔ ان کا بس چلتا تو یہ اس قرآن کو جلائیں، قرآن کو ختم کریں، اسلامی معاشرے سے قرآن کو اٹھا لیں۔ آسمانی کتب کو تو کر چکے، ساری اسلامی کتابوں میں، ساری ادیانی اور مذاہب میں جو کتابیں یا ادیان میں جو کتابیں آئی ہیں اس کی تحریف تو آپ کے سامنے منہدم ہو چکی ہیں۔ انبیاء کو، آپ کی تمام بڑی شخصیات کو منہدم کر چکے ہیں، ان میں تحریف موجود ہے۔ یہ آہستہ آہستہ ادیان کو تحریف کر چکے ہیں، یعنی اسلامی کتابوں میں، دینی کتابوں میں تحریف، آسمانی کتابوں میں، اس کے بعد انبیاء کے شخصیات میں تحریف، اور اس کے بعد پھر خود انبیاء کے لائے ہوئے دین میں تحریف۔ یہ کام تو کر چکے ہیں،
اور ان کا بس چلتا تو یہ قرآن میں بھی تعریف کرتے، یہ رسول اللہ کی ذات میں تعریف کرتے. انہوں نے کوشش کی ہے کہ رسول اللہ کے دین میں، رسول اللہ کی شخصیت میں، رسول اللہ کے اصحاب میں، رسول اللہ کے اہل بیت میں، اور ایسا ایسا رسول اللہ کی لائی ہوئی اس کتاب میں جو اللہ کی آخری کتاب ہے اس میں بھی تعریف کریں. یعنی یہ ایک سوچا سمجھا منصوبہ ہے. اس کو آپ ابھی 1926 کی بات نہ سمجھیں کہ 1926 میں، یا ہم کہیں کہ یہ 8 شوال کی تاریخیں تھیں اور شاید 1344 ہجری کا واقعہ ہے. 1344 ہجری میں جو ہے یہ انہدام جنت البقیع. نہیں، بہت پرانی جڑیں. قضیے کو اصل میں جا کے سمجھیں، اصل میں جا کے دیکھیں کہ جو نہیں چاہتے کہ دین اللہ کے ادیان دنیا پر حکومت کریں، یوں نہیں چاہتے آسمانی کتابیں نظام معین کریں، جو نہیں چاہتے کہ انبیاء کی سیرت اور ان کی شخصیت اس طرح سے بیان ہو کہ لوگ اس کو اپنے لیے عملی اسوہ اور نمونہ سمجھیں، ان کو تلاش کریں کہ وہ کون لوگ ہیں. خالی آل سعود کو پکڑے نہ بیٹھ جائیں، آپ ایک پوری ہسٹری کو اس کے پیچھے پڑھیں کہ یہ آل سعود وجود میں کہاں سے آتا ہے، ان کو پروگرام کون دیتا ہے، ان کا اس طرح کا مذہب کون ڈیولپ کرتا ہے، ان کے اس وقت کے سپورٹرز کون ہیں، انہوں نے اپنے وقت میں کون کون سے اہداف حاصل کیے، اور ان کا ہدف اصلی اور نہائی کیا تھا، اور آیا یہ آج بھی کسی شکل میں موجود ہیں یا نہیں ہیں. بہرحال یہ تمام سوالات ہیں جو میری خواہش ہے کہ میں اس مختصر وقت میں انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کر سکوں. موضوع ہمارا ایسا نہ ہو کہ اس تمہید میں کھو جائے. ہم انہدام جنت البقیع کی بات کر رہے ہیں، اور 8 شوال انشاءاللہ وہ نابودی کا دن ہوگا ان تمام شیطانی طاقتوں کے لیے کہ جنہوں نے ائمہ اہل بیت علیہم السلام، اصحاب نبی، ان کی اولاد، ان کی ازواج، اور اس کے بعد صحابہ کے بعد تابعین تک کے مزاروں کو جنہوں نے نابود کیا. انشاءاللہ یہ 8 شوال ان سب کی نابودی کا دن بنے گا. تو جو سوالات میں نے اٹھائے میں تاریخ میں جا کے انشاءاللہ کوشش کر کے آپ کو آپ کے زمانے تک لے کر آتا ہوں، اور پھر جو ان کے مستقبل کے پروگرام میں کوشش کرتا ہوں انشاءاللہ اس پر بھی گفتگو کر سکوں. یہ موضوع شروع ہوتا ہے جیسے ہم نے آپ کو بتایا کہ قرآن نے متعدد سوروں میں اپنی آیات میں اس طرف اشارہ کیا کہ دنیا کا مفاد پرست ٹولہ، ہر زمانے کا مادہ پرست، ہر زمانے کا استعمار، وہ کہ جو اپنے علاوہ کسی کو برداشت نہیں کرتا، وہ کہ جو اپنی حکومت اور اپنی منمانی اور اپنی ہوس کے پیچھے چلتا ہے، اپنی خواہشات کے پیچھے چلتا ہے، وہ کہ جو انبیاء کو، آسمانی کتابوں کو، آسمانی ادیان کو اپنے پروگرامز کا مخالف سمجھتا ہے، اپنے اہداف تک پہنچنے تک یا پہنچنے میں ان کو مانع سمجھتا ہے، رکاوٹ سمجھتا ہے. اس مادی ٹولے نے کہ کبھی دین کا استعمال کر لیا، یہودی ہو گئے، عیسائی ہو گئے، کبھی دین کا استعمال نہیں کیا، انہوں نے یعنی ہو سکتا ہے کہ بت پرستی کی صورت میں یا بت پرستوں سے استفادہ کر لیا. یعنی یہ وہ ٹولہ ہے کہ جنہوں نے اپنے مفادات کو آگے رکھا اور اس تک پہنچنے کے لیے اس دنیا میں اپنی حکومت کا قیام، اس دنیا کے تمام وسائل، تمام منابع سے استفادے کا پروگرام، اپنی مرضی سے لوگوں کو غلام اور لوگوں کو اپنی مرضی پر چلانے کا پروگرام، اپنی مرضی سے دنیا کی ہر چیز کو اپنے کنٹرول میں لینے کا پروگرام. یہ مفاد پرست ٹولہ جب سے شروع ہوا ہے، آپ ان کو اگر آسمانی کتابوں میں دیکھیں یا قرآن نے جو ان کا بھرپور تعارف کروا دیا ہے، اگر قرآن نہ کرواتا تو شاید یہ لوگ اس طرح سے اوپن نہ ہوتے، شاید دنیا ان کو اس طرح سے پہچانتی نہیں، یہ اس میں بھی تعریف کر لیتے. قرآن نے بڑے دو ٹوک ان کا تعارف کروا دیا ہے کہ انہوں نے اپنے مفادات، اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اگر انبیاء ان کے مقابلے میں آئے تو انہوں نے ان کا قتل عام کیا، اگر ادیان ان کے مقابلے میں آئے انہوں نے ان کی تحریف کی ہے، اور اگر آسمانی کتابوں کو انہوں نے دیکھا کہ وہ رکاوٹ بن رہی ہیں جو اللہ کا بنایا ہوا قانون تھا، انہوں نے آسمانی کتابوں کو منحرف اور تحریف کر دی ہے، اس میں چھپا دیا ہے، حقیقت کو چھپا دیا ہے. قرآن مسلسل یہ کہتا ہے کہ یہ کتاب جو ہمارے پاس ہے یہ تو تمہارے پاس جو کتاب آ چکی ہے اس کی بھی تصدیق کرتی ہے، اور تمہارے پاس جو تھی پہلے سے کتابیں وہ ہمارے پاس جو کچھ آیا اس کی تصدیق کرتا ہے. لیکن یہ تصدیق کرنے والی آیات ہمارے پاس تو رہ گئیں، انہوں نے اپنے پاس سے ختم کر دی.
اپنے پاس سے موضوعات کو مٹا دیا ہے. کہیں ایک آدھ کسی جگہ پہ شاید کوئی بغیر تحریف کی کتاب موجود ہو، لیکن وہ جو اس وقت رائج مذہب ہے یہودیوں کے ہاتھ میں اور عیسائیوں کے ہاتھ میں، اور آسمانی کتابیں جو ان کے پاس ہیں، وہ سب تو منحرف ہیں. اس میں کوئی حقیقت نہیں پائی جاتی. کوئی حقیقت سے قربت اگر تھوڑی بہت بھی حقیقت ہوتی تو یہ قرآن کے تابع ہو جاتے، کیونکہ وہ کتابیں تو اگلے نبی کی بشارت دیتی رہی ہیں، اگلے نبی کی لائی ہوئی کتاب کی بشارت دیتی رہی ہیں. تو اگر ان کے یہاں تھوڑی سی بھی حقیقت ہوتی یہ تابع ہو جاتے، قرآن کے تابع ہو جاتے. نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب ان کی کتابوں میں حقائق بچے ہی نہیں ہیں. خوب اس مادہ پرست ٹولے نے کہ جس کو آپ اپنے زمانے میں سرمایہ دارانہ نظام کہتے ہیں، کیپٹلسٹ کہتے ہیں، کہ جس نے یہ طے کر رکھا ہے کہ اس دنیا کی روحانیت کو ختم کر کے مادیت کو وجود دینا، دنیا سے مادیت، صرف اور صرف مادیت، معنویت ختم، روحانیت ختم. علم غیب کسے کہتے ہیں، ماورائے طبیعت کیا چیز ہوتی ہے، روح کا کیا ہے حیثیت اور مقام ہے، انسانی صفات کسے کہتے ہیں، ویلیوز کیا ہیں، انسانی ویلیوز کیا، سب ختم. اصل میں جو چیز رہ جانی ہے وہ مادیت ہے، صرف اور صرف مادیت. اب یہ مادیت کے پجاری، اسی لیے ان کو جو ہے نا وہ بت چاہیے ہوتے ہیں مادے کی صورت میں، نظر آنے کی صورت میں، حواس خمسہ سے دیکھی جانے والی چیزیں. یہ باقاعدہ باتیں کرتے ہیں موضوعات کے اوپر. اگر آپ ان کے فلسفے کو سمجھ رہے ہیں، جو انشاءاللہ میں نے بہت مختصر کوشش کی آپ کو سمجھانا ہے کہ آگے بڑھیں، تو پھر انہوں نے باقاعدہ رکاوٹوں کو ختم کرنا شروع کر دیا. جس نے بات مان لی، جس نے نہیں مانی قتل کر دیا اس کو. اور قرآن نے ان کا تعارف کروایا ہے. 2 تمغے ان کو پہنایا قرآن نے. ایک تمغہ پہنایا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے انبیاء کا قتل کیا ہے. دوسرے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آسمانی کتابوں میں تحریف کی ہے، باقاعدہ حقائق کو چھپایا ہے. یہ ان کو 2 تمغے قرآن نے پہنائے. آگے بڑھیں. انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں مانی، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں مانی. انبیاء کو سب سے زیادہ انہوں نے تنگ کیا، قتل عام کیا انبیاء کا. کہتے ہیں ایک ہی دن کے اندر یہ ہزاروں انبیاء کا قتل کیا کرتے تھے، اور اگلے دن آ کے اس طرح سے بازار کھولتے تھے، دکانیں کھولتے تھے جیسے گزشتہ روز کو چھوا ہی نہیں. یعنی یہ تعارف کروایا گیا ان لوگوں کا. اپنے مفادات کے لیے انبیاء کا قتل عام کرتے تھے، انبیاء کی نشانیوں کو مٹاتے تھے. بات رسول خدا تک پہنچ گئی، رسول خدا تک آ گیا. رسول خدا نے، کیونکہ قرآن نے وعدہ کر لیا، اس کے اندر اللہ نے وعدہ کر دیا کہ ہم اس میں تحریف نہیں ہونے دیں گے. کتاب میں تحریف نہیں ہو سکتی، اس کو تو طاہر کے علاوہ پاک اور پاکیزہ کے علاوہ کوئی چھو بھی نہیں سکتا. ہم نے اس کو بھیجا، ہم اس کی حفاظت کریں گے. قرآن نے بڑا واضح کہہ دیا. اب جب انہوں نے دیکھا کہ بھائی قرآن نے خود بھی عہد کر لیا، وعدہ کر لیا، اور بڑے بڑے لوگ اس زمانے کے جو اپنے آپ کو ادبی دنیا کا بادشاہ کہا کرتے تھے یا خدا کہا کرتے تھے، وہ اس قرآن کے اندر کوئی تبدیلی نہیں لا سکے. بڑی کوشش کی انہوں نے آیات پیش کرنے کی، بڑی کوشش کی انہوں نے سورہ اس میں لانے کی، لیکن وہ نہیں لا سکے کوئی تبدیلی. ان کے بس کی بات نہیں اس میں کوئی تبدیلی لے کر آئے ہیں. تو اب انہوں نے کہا کیا کریں. اصل کام جو شروع کیا وہ یہ دو شخصیات، یعنی 2 موضوعات جن پر انہوں نے بہت بھرپور کام کیا. ایک انہوں نے کیا کہ اہل بیت علیہم السلام، ان کو کہ جن کے لیے یعنی خود رسول اللہ کہہ کے جائیں کہ 2 ہی گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. اور یہ ایسی ایک حدیث ہے کہ جو شیعہ اور سنی دونوں میں معتبر مانی جاتی ہے، دونوں میں اس کی اتھارٹی اور الحمدللہ چیلنج نہیں کرتا کوئی، یا دونوں اس کو تواتر کے ساتھ کہتے ہیں. نقل ہونے والی حدیث ہے کہ رسول خدا نے فرمایا کہ انی تارک فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان یہ 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و اطرتی یا کتاب اللہ و سنتی. ہم کتاب اللہ و اطرتی کہتے ہیں، اہل سنت کتاب اللہ و سنتی کہتے ہیں. یہ 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اہل بیت ہے. ایک قرآن ہے اور ایک میری سیرت ہے. میری سیرت اہل بیت علیہم السلام عملی شکل میں. یہ دونوں جب تک ان کے اوپر تم ما ان تمسکتم بہما، جب تک تم ان دونوں کے ساتھ جڑے رہو گے، لن تضلوا بعدی، کبھی میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے. یہ 2 چیزیں تمہارے گرہ قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. اب انہوں نے دونوں چیزوں کو ٹارگٹ کیا ہے. کس طرح سے؟ ایک یہ ہے کہ قرآن کو اتنا پروپیگنڈا کر دیا اس کے لیے کہ یہ تو سمجھ میں آنے والی کتاب ہی نہیں ہے، اس کے لیے تو مفسر چاہیے، اس کو عام آدمی کیسے سمجھ سکتا ہے. عجیب بات ہے. یعنی رسول اللہ اس زمانے کے جاہل بدوؤں پہ، بدو کہلاتا ہے عرب، بدو یعنی بالکل ہی امی ہے، بالکل ہی غیر پڑھا لکھا ہے، بہت ہی یعنی بری عادتیں اور چھوٹے چھوٹے مسائل کے اندر گرفتار عرب بدو. وہ قرآن کی آیات آتا ہے، ان کا چور اور ڈاکو بھی اگر غلطی سے قرآن کی آیت سن لیتا تھا تو اس کے اندر تبدیلی آ جایا کرتی تھی. واقعات بتاتے ہیں، آیات یعنی اس طرح کی احادیث بتاتی ہیں کہ ان میں تبدیلی آ جایا کرتی تھی. اس قرآن کو کہ جو ان عربوں پر ڈائریکٹ اثر کر جایا کرتا تھا، ہمارے زمانے میں بہانہ بنا کے کہ یہ کہاں سمجھ میں آنے والی کتاب ہے، ہم نے اس قرآن کو لوگوں کے ہاتھوں سے چھین لیا. بھائی کہ یہ قرآن جلدی صورت میں موجود ہے، کتابی صورت میں صفوں کی صورت میں موجود ہے، لیکن قرآن ہم نے نکال دیا اس سے باہر
یہ تو سمجھ میں آنے والی کتاب ہی نہیں ہے. دوسرا میں لگا دیا ثواب، اس کو دیکھنا ثواب، اس کو چومنا ثواب، اس کو سر کے اوپر رکھنا ثواب، اس کو مردے کے لیے پڑھنا ثواب، اور پھر جو ہے وہ اس کی آیات کو تلاوت کرنا ثواب. لیکن جب کوئی بات کر یار اس کو سمجھنا ثواب، وہ کہاں پر ثواب کی صورت چھوڑ کے ہم کہتے ہیں سمجھ بھی نہیں آتا قرآن. بہرحال تو ان دو شخصیات کے ساتھ پھر رسول اللہ کے بعد بہت ہی برا سلوک ہوا دونوں شخصیات کے ساتھ. لیکن تشیع نے بہرحال پھر بھی پکڑ کے رکھا اہل بیت علیہم السلام کو، کوشش کی کہ ان کے فرامین پر عمل کریں، اور قرآن جو ہے اس پر بھی یعنی ہوتا رہا. لیکن یہ ذرا بڑی سطح پر یعنی علماء اور اس سطح کا رہ گیا، لیکن عوام اس قرآن سے بھی فارغ ہو گئے. اور پھر ایسا صحیح ہوا کہ اہل بیت کو بھی اس طرح کی شخصیات متعارف کروانے کی کوشش کی گئی کہ جیسے اب ان کو بھی دیکھنا ثواب، ان کو جو ہے وہ ان کی چیزوں کو چومنا ثواب، ان کے فلاں، لیکن اب ان کی سیرت ثواب، ان کے کیے ہوئے پریکٹیکل کا کام انجام دینا ثواب، ان کو سیرت سمجھنا ثواب، ان کو اسوہ سمجھنا ثواب. اس طرف سے شیعہ دنیا بھی فارغ ہو گئی. انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، بس اب یہ تو چلے گئے دنیا سے اور ہمیں جو ہے نا بس اب جو کچھ کرنا ہے وہ ثواب کی نیت سے کرنا ہے. یعنی قرآن اور اہل بیت کی جو اس پریکٹیکل لائف میں رہتی دنیا تک کے لیے سب سے بڑے اسوہ تھے، سب سے یعنی شاید زیادہ اتھینٹک کوئی چیز نہ تھی، وہ ہمارے ہاتھوں سے چھن گئی اور ہم جو ہیں وہ ثواب کی نیت سے اور نگاہ سے رہ گئے. ثواب پہلا قدم ہے لیکن یہ آخری قدم نہیں ہے. ثواب کے بعد جو وہ انسان کو بہت آگے بڑھنا ہوتا ہے. بہرحال یہ دو کام ہو ہی رہے تھے، یہ تعریفات چلی رہی تھیں شخصیات کو، اور قرآن کو آپ کے درمیان سے نکال ہی لیا گیا تھا. لیکن اس کے باوجود جو آپ کا جو رابطہ ہے وہ اہل بیت سے منقطع نہیں ہو رہا ہے. آپ جس طرح سے جا رہے ہیں، چلیں وہ ہم کہیں کہ اگر 1000 لوگ جاتے ہیں تو ان میں سے 2 آدمی تبدیل ہو رہے تھے، لیکن یہ تبدیلی کا مرحلہ، تبدیلی کا عمل تشیع میں جاری تھا الحمدللہ. اور خدا شکر اہل سنت دنیا میں بھی کسی حد تک اتحاد کی حیثیت اور ان تمام چیزوں کو بھی اب انہوں نے بھی ایک نیا پلان کیا، اور یہ آپ کی دنیا سے قریب آ گئے. انہوں نے ایک نیا پلان کیا. انہوں نے کہا بھائی یہ مرکزیت کو توڑو، ان کی جو ہے نا وہ طاقت کو توڑو، یہ جو ایک ہو جاتے ہیں مختلف موضوعات کے اوپر، اس کو توڑو. انہوں نے 2 بڑے کام کیے ہیں. یہ باتیں وہی 1920 سے شروع ہو رہی ہیں اور سے لے کر آپ آ جائیں تو تقریباً 1923 تقریباً 26 27 28 تک چلتی ہیں. انہوں نے خلافت عثمانیہ ایک مرکز توڑ دیا. یعنی توڑنے مطلب یہ ہے کہ مسلمان کیونکہ آواز اٹھا سکتے ہیں کسی موضوع کے اوپر، متحد ہو سکتے ہیں. اور ہوا بھی ایسا ہی کہ جب اسرائیل بنانے کے لیے فلسطین کی سرزمین کو مانگ رہا تھا، یہ تھیوڈور ہرزل اور اس کے ساتھ گیا ہوا یہودی وفد عبدالحمید دوم تک پہنچ گئے، خلیفہ جو اس وقت تھا عثمانی، تو منع کر دیا اس نے. یعنی اس ظاہری خلافت کا یہ اثر تو تھا کہ وہ ایک روبر دبدبہ تھا اس کا کہ ہر آدمی اتنی آسانی سے اسلامی سرزمین پر اپنی منمانی نہیں کر سکتا تھا. اور خصوصاً صلیبی جنگوں کے بعد یہ نظام مسلمانوں میں خلافت اور پھر خلافت عثمانیہ 600 سال کی اس کا ڈیوریشن، تو انہوں نے پہلے اس مرکزیت کو توڑا ایک طرف، اور پھر ایسا تشیع میں آنے کے بعد انہوں نے کوشش کی کہ ان کی بھی مقدس شخصیات کا جو ابھی تک ایک تقدس ہے، ایک روب ہے، ایک اثر ہے، اس کو بھی ختم کیا جائے. اور پھر وہ ایک نیا مذہب، اور یہ تفصیلات آپ کو اگر نہیں معلوم تو معلوم ہونا چاہیے کہ ایمفرے کے جو ایک 2 شخصیات کو بہت امپورٹنٹ رول ہے اس میں، ایک ایمفرے کا اور ایک لارنس کا. لارنس جو ہے وہ یورپ سے آیا ہوا، ویسے تو یہ بھی برطانیہ سے آیا ہوا تھا، ایمفرے بھی، اور وہ بھی برطانیہ سے آئے ہوئے. ان 2 افراد نے کام شروع کیا آج سے تقریباً کوئی ہم کہہ سکتے ہیں 125 سال پہلے. 125 سال پہلے کا کام ہے ان لوگوں کا کہ جب انہوں نے محمد بن عبد الوہاب کو ایک مدرسے سے اٹھایا اور محمد بن آل سعود کو ایک ڈاکو تھا وہاں سے اٹھایا، اور پھر اس کو کہا کہ تم کیا چاہتے ہو، یعنی کیونکہ خلافت عثمانیہ بھی توڑنی تھی، اس کے خلاف بھی کام کرنا تھا. محمد بن آل سعود کو کہا کہ تم آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ عرب دنیا پہ کنٹرول کرو اور خلافت عثمانیہ اور ان کے گورنر سے چھٹکارا حاصل کرو. اور ادھر اس کو یہ کہا کہ تم جو ہے نا ایک نیا دین، نیا مذہب وجود میں لے کر آؤ، اور اس کے اوپر کام شروع کر دیا باقاعدہ. اور اس کا نام بھی انہوں نے رکھ دیا، یعنی وہی وہاب کی بنیاد پر، محمد بن عبد الوہاب تو وہابیت کا مذہب کہلایا. اور پھر جب یہ دونوں مل گئے تو انہوں نے پھر جو دین اور جو مذہب اور نیا سسٹم متعارف کروایا وہ آپ کے سامنے ہے، جس کا وہابیت کہتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے حنبلی کا سہارا لیا ہے، یعنی فقہ حنبلی کا سہارا لیا، لیکن یہ صحیح نہیں ہے. یا ابن تیمیہ کا سہارا لیا ہے، ٹھیک ہے، ابن تیمیہ کی کسی حد تک نظریات کو انہوں نے آگے بڑھایا ہے، لیکن یہ 2 وسیلے تھے کہ جو لوگوں میں اپنے آپ کو جگہ بنانے کے لیے استعمال کیے تھے. لیکن نہ ان کا کوئی حنبلی سے تعلق رہا، نہ ابن تیمیہ سے تعلق رہا، دونوں کو یہ کراس کر گیا اور ایک نیا ہی مذہب کے جو لارنس آف عربیہ معروف ہو گیا. لارنس آف عربیہ وہ فوجی کے جو MI6 کا ایک ایجنٹ تھا جو مسلمانوں میں آ کے رہا، جس کو آپ لارنس کے نام سے جانتے ہیں. اور دوسرا ایمفرے. انہوں نے پھر آنے کے بعد جو ہے نا بتایا کہ کس طرح سے ہم نے ایک نیا مذہب اور نیا فرقہ ایجاد کر لیا، کہ اب جس کا یہ کام ہو گیا کہ بھائی یعنی کسی بھی مقدس جگہ کو دوسرے لفظوں میں
نہ جیسے پہلے زمانے میں ہم نے کہا کہ آسمانی کتب اور انبیاء یا ان کی لائی ہوئی چیزیں، بالکل اسی طرح کا پلان ہے کہ اب یہ جو ائمہ اہل بیت علیہم السلام کے مقدس مقامات یا روضے رہ گئے، حرم رہ گئے، اب ان کو گرانے کا کام شروع کریں، اور رکاوٹ کوئی ہے نہیں کیونکہ خلافت عثمانیہ توڑ دی گئی ہے، بر صغیر جو ہے وہ اپنے جھگڑوں میں الجھ گیا ہے، خلافت کی بحثوں میں چھڑا شروع ہو گیا وہاں پر۔ ویسے بیچارے محمد علی جوہر اور شوکت علی جوہر انہوں نے کوششیں کی ہیں کسی حد تک خلافت کو بھی واپس لائیں، یا اسی طرح خود محمد عبدو تھے، یا ہمارے معروف جو اسد آبادی تھے، انہوں نے، یا جمال الدین افغانی یا جمال الدین اسد آبادی، ان کی تحریکیں چلی ہیں، پھر سید قطب آ گئے، پھر مالک بن نبی آ گئے، حسن بنا آ گئے، یعنی شخصیات آئی ہیں کہ جنہوں نے بڑی کوشش کی ہے، لیکن بہرحال وہ اپنی ساری کوششوں کا نتیجہ جو ہے نا وہ یہ رہا کہ خلافت تو نہ بچا پائے یا دوبارہ وجود میں نہ لا پائے، لیکن چلیں اخوان المسلمین یا ایک ایسا سلسلہ کہ جو پوری اسلامی دنیا کے اندر ایک آرگنائزیشن کی، جو کہ انقلابی آرگنائزیشن کے طور پہ دیکھی جا رہی تھی، جسے خلافت عثمانیہ کو واپس اس مقام پہ لانا تھا، یہ اہداف لے کے چل رہے تھے، یہ ایک سلسلہ یہاں پر بن گیا، لیکن یہ ٹکڑوں میں بٹے ہوئے لوگ تھے، بالکل تازہ خلافت عثمانیہ ختم ہوئی ہے، تازہ جو ہے وہ مرکزیت ختم ہوئی ہے، تو کوئی بھی اس طرح سے قیام نہیں کر پایا کہ جس طرح سے ان کو رول پلے کرنا چاہیے تھا۔ اور اس طرف اگر آپ آ جائیں تو تشیع خود بہت ہی زیادہ حصوں میں اور گروہوں میں تقسیم ہوئی ہوئی تھی، اور کوئی مرکزیت، یعنی مرکزیت با ایمانہ کہ مرجعیت جو ہے اس کو ایک مقام حاصل ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ یہ تقلید کرنے والی شخصیات یا افراد پوری دنیا کے اندر تشیع میں کتنے تھے۔ ہاں، لبنان میں کچھ ہو جائیں گے، تھوڑی بڑی اکثریت عراق میں تھی، اس سے بڑی اکثریت ایران میں تھی، کچھ افغانستان میں تھے، لیکن اگر آپ چلے جائیں برصغیر کے ممالک ہیں یا اور ایشیا کے اور عرب دنیا کے مسلمان ممالک کی طرف چلے جائیں تو تقلید کا رجحان کم ہے، یعنی مرکزیت با ایمانہ ہے کہ ہم فقہی مسائل لینے کی حد تک تو ہیں، فقہی مسائل لینے کی حد تک تو ہماری مرجعیت ہے، لیکن سیاسی موضوعات کے اوپر مرجعیت جو ہے نا یہ خود بھی قدم کم رکھتی تھی، اور دوسری طرف یہ تھا کہ ماحول ایسا بنا ہوا تھا کہ جیسے یعنی کیا تعلق ہے سیاست سے مذہب کا، کیا تعلق ہے سیاست سے اسلام کا، یہ بھی ایک سلسلہ تھا، یہی وہ تحریف قرآن ہے کہ جو ہمارے درمیان موجود تھی۔ تو اب اس طرف سے جو ہے وہ مرجعیت اس طرح کا رول کہ جیسے حقیقت میں ہونا چاہیے تھا کہ جو بعد میں امام خمینی کی ذات اور سید رہبر معظم آیت اللہ سید علی خامنہ ای صاحب کی ذات میں نظر آیا کہ ولی فقیر تصور ہے، اور کہ جو مرکزیت اس طرح کی ہے کہ جو خالی فقہی مسائل تک نہیں ہیں بلکہ سیاسی اور بھرپور سیاست میں وارد ہوئی ہے۔ آپ اس زمانے کو چھوڑ کے آپ پرانے زمانے کا سوچیں کہ جہاں پر اس طرح سے مرجعیت بھی تشیع کو گیدر نہیں کر پاتی تھی سیاسی موضوعات کے اوپر، اس زمانے میں پھر انہوں نے جو ہے نا جب دیکھا کہ ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا اور تحریف بھی ہو گئی ہے، نہ شیعہ مضبوط نہ سنی مضبوط، نہ کوئی خلافت نہ کچھ، نہ خلافت نہ مرجعیت، تو پھر انہوں نے جو ہے اپنا کام شروع کیا، اور اس نئے وہابی مذہب کے ذریعے سے کہ جس نے پہلے کہا کہ سارے جتنے بھی مقدس مقامات ہیں سب کو گراؤ، جبکہ قرآن ان کا شاعر اللہ کہہ کے جو ہے تعارف کرواتا ہے کہ شاعر اللہ ہے، یا اسی طرح سے کہا کہ اگر جو ہم نے آیت پڑھی بھی تھی کہ اگر اللہ جو ہے وہ یعنی ان مقدس مقامات کو ایک دوسرے کے ذریعے سے محفوظ نہ رکھ رہا ہوتا تو یہ ختم ہو جانے تھے، نہ انہوں نے کلیسا چھوڑنا ہے، نہ انہوں نے مساجد چھوڑنی ہے، نہ انہوں نے کوئی بھی عبادت گاہ کسی بھی دینی اور منسوب کسی نبی سے کسی بھی دین کی کوئی بھی مقدس مقام کو نہیں چھوڑنا ہے، یعنی پلان ان کا یہی تھا، مساجد کو بھی تباہ کریں گے۔ یہ الگ بات ہے کہ مساجد کی جو تحریف ہے وہ آپ کے زمانے میں آپ تک پہنچی ہوئی ہے کہ اس کی زینت پر بہت کام کیا جاتا ہے، ظاہری حسن پہ بہت کام کیا جاتا ہے، لیکن جو توجہ بالکل نہیں دی جاتی وہ یہ کہ محراب پہ کس شخصیت کو بٹھانا ہے، یہ محراب کا حق بنتا کس کا ہے، یہ شخصیت میں کتنا تقویٰ ہونا چاہیے، کتنا علم ہونا چاہیے، کتنا اس کا جو ہے وہ تدبر اور سیاست اور خود اس کا جو نفوذ ہے، اس کا جو جاذبیت ہے، یعنی ان موضوعات پہ کام نہیں ہوا ہے، بلکہ ہم نے ظاہری بلڈنگس پر، یہ بھی خود ایک تحریف ہے جو مسجد کے اندر تحریف ہوئی ہے۔ خوب، تو اب انہوں نے جب دیکھا کہ نہ خلافت اور نہ مرجعیت اور نہ ہی مرکزیت اور نہ ہی کوئی اس طرح کی طاقت، نہ کوئی سیاست، انہوں نے اپنا کام شروع کر دیا۔ اور میں پہلے بھی کئی بار اس کا ذکر کر چکا ہوں کہ آپ غلط فہمی کا شکار ہیں اگر آپ یہ سمجھیں کہ انہوں نے، یعنی خبریں صرف یہ ہیں آپ لوگوں تک، تشیع تک بھی خبریں زیادہ تر یہی رہیں کہ انہوں نے جو ہے وہ صرف انہدام جنت البقیع، نہیں، آپ کو معلوم ہے اس سے پہلے جنت المعلیٰ یعنی خود مکہ کے اندر شخصیات موجود ہیں آپ کی، یعنی حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا رسول اللہ کی زوجیں، ان کی قبر ہے، حضرت عبدالمطلب کی قبر ہے، حضرت ابو طالب کی قبر ہے، ان جگہوں پہ انہوں نے خود ابراہیم علیہ السلام کی جو بیٹے تھے، ابراہیم جو بیٹے تھے رسول اللہ کے، اور اسی طرح سے چند صحابی امپورٹنٹ ہیں وہاں پر جو مدفون تھے، انہوں نے پہلے ان جنت المعلیٰ کو گرایا ہے مکے میں، پہلے مکہ میں ان کی تباہی کی ہے، مکے کے بعد پھر مدینے کی طرف، اور مدینے کے اندر انہوں نے سارے
ازواج رسول کی قبریں ہیں، انہوں نے اصحاب کی قبریں ہیں، اسی طرح سے تابعین کی قبریں ہیں، اور پھر اہل بیت علیہم السلام جو بہت بڑی شخصیات تھے، 4 معصومین تھے اور خود جناب فاطمہ کو ملائیں تو 5 معصومین ہیں، امام علیہ السلام کی والدہ ہیں، ان سب کو پھر انہوں نے گرانا شروع کیا. یعنی انہوں نے جنت المعلیٰ پہلے مکے میں، پھر انہدام جنت البقیع، اور پھر اس کے بعد ایک رخ انہوں نے یہ کرنے کے بعد یہ تو چاہتے تھے کہ رسول اللہ کی زری کو بھی گرائیں. یعنی پہنچتے پہنچتے یہ رسول اللہ کی زری کو گرانے کا ارادہ رکھتے تھے کہ کوئی بھی خبر زندہ نہیں رکھنی، کوئی بھی خبر اوپر نہیں آئے گی، سب کو ان سے مانگنا نہیں ہے، جا چکے ہیں دنیا سے، جو نظریات عبد الوہاب نے پیش کیے تھے. اور اس کے بعد یہ رخ کیا انہوں نے نجف کا، انہوں نے رخ کیا کربلا کا. انہوں نے پلان یہ کیا تھا کہ وہاں پر بھی اس کو بھی گرائیں گے. یعنی یہ اگر اس زمانے میں ان کو نہ روکا جاتا اور دنیا میں مظاہرے نہ شروع ہوتے، بھائی کہ ہم ٹوٹ پھوٹ گئے تھے، لیکن پھر بھی چلیں جو کچھ بھی ہوا تو یہ جا کے رک گئے. وَإِلَّا انہوں نے کربلا کے نجف سامرہ انہوں نے سب گرا دینا تھا اس سعودی ٹولے نے کہ جو مذہب پر سوار ہو کے آیا تھا اور وہ وہابیت تھی. اور اس کے بعد سے لے کر آج 100 سال ہو گئے، یہ اسی امید اسی خواہش کے ساتھ زندہ ہیں. انہوں نے ہر چیز کی روح نکال لی ہے، تحریف ہوئی ہوئی ہے، انہی کے ہاتھوں قرآن میں تحریف ہوئی ہوئی ہے، لیکن مانوی تحریف. انہوں نے تحریف کی ہے وہ مساجد میں تحریف، انہوں نے شخصیات میں تحریف کی ہوئی ہے، اور انہوں نے اسی طرح سے حج پہ تحریف کر دی ہے. اب حج کا جو آپ کے سامنے اس وقت حج بیچارہ منہدم ہے، جنت البقیع کی طرح حج بھی منہدم ہو چکا ہے، اور وہ کہاں اس کی وہ حیثیت باقی ہے کہ جب انہوں نے آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ سارے بوڑھوں کو لانا شروع کر دیا. وہ حج کی جو سب سے بڑا سیاسی مظہر تھا جہاں پر دنیا کے سارے سیاسی مسائل حل ہونے تھے، فلسطین کا مسئلہ وہاں ڈسکس ہونا چاہیے، یمن کا مسئلہ وہاں ڈسکس ہونا چاہیے سارے مسلمان جہاں ہیں جہاں پر جمع ہوئے ہیں، داعش کا مسئلہ وہاں پر ڈسکس ہونا چاہیے. یعنی جتنے عالم اسلام کے بڑے ایشوز ہیں جو حل نہیں ہو رہے، افغانستان نہیں ہو رہا حل، لیبیا نہیں ہو رہا حل، نہیں کر پا رہے. ابھی خبریں یہ ہیں کہ تھوڑے دنوں بعد جو ہے نا وہ تیونس اور الجزائر کے اندر مسائل کھڑے ہونے والے ہیں. عالم اسلام کے ہر ملک کے اندر ایک فساد انہوں نے برپا کر دیا ہے، سعودی پیسہ، امارات کا پیسہ لگ رہا ہے. یہ ساری جگہ کہاں ڈسکس ہونی چاہیے تھی؟ یہ ان مقدس مقامات پر ڈسکس، یعنی حج جیسی مقدس جگہ پر ڈسکس ہونا چاہیے، مکے کے اندر یہ ڈسکس ہونا چاہیے تھا. یہ جگہ اسی لیے بنائی تھی رسول خدا نے. بہرحال اب انہوں نے جب تحریف کی اور ایسا سب کچھ ختم کیا تو انہدام جنت البقیع کے بعد، اور اب ان کی خواہش یہ تھی کہ ادھر جنگیں چھڑ گئیں، اسرائیل بن گیا، اسرائیل نے جو ہے وہ پھر نئے انداز میں مضبوطی اختیار کی، اور وہ سمجھ رہا تھا کہ بس آل سعود کا کام ختم ہو گیا اور اب اسرائیل جو بقیہ جو رہ گیا ہے کام وہ ختم کرے گا. یعنی کیا مطلب؟ یعنی تشیع کی مرکزیت ختم ہو گئی، سنی دنیا کی مرکزیت ختم ہو گئی، وہابیت ایک ناسور کی صورت میں عالم اسلام کے اندر ہے کہ جو کہیں پر بھی کوئی کام شروع ہوتا ہے تو وہابیت جو ہے نا اس کام کے اندر رخنہ ڈال دیتی ہے. وہ فرقہ اتنا اختلاف ہو جاتا ہے، وہاں کافروں کے نعرے، شیعہ کافر، سنی کافر، فلاں کافر کے نعرے لگنا شروع ہو جاتے ہیں. یعنی تفرقے کے لیے انہوں نے اس کو کار کے. تو اچھا یہ روایات میں عجیب سی بات ہے کہ موجود تھا کہ یہ ایک شیطان کے 2 سینگ کہے گئے تھے اس کو، آل سعود کو روایات میں تھا، اور اسی طرح سے یہود کو. جب یہ ایک دوسرے سے مل جائیں گے تو پھر عالم اسلام جو ہے وہ تفرقے گا اور دنیا تفرقے کا سبب بنے گی. روایات میں موجود ہے بات. اب بہرحال یہ ہوا اور انہوں نے اپنے طور پہ اس پوری دنیا کو اپنی مرضی کے مطابق تیار کر لیا کہ جہاں پر اب کوئی روکنے والا نہیں، اسرائیل جو چاہے کرے. پہلے فلسطین پہ قبضہ کر لیا، پھر ایسا لبنان پہ قبضہ کر لیا، پھر شام کے صحرا سینا کو لے گیا، پھر مغربی کنارہ اردن کا اس پہ قبضہ کر لیا، اور پھر جولان کی پہاڑیاں شام سے لے گیا. اور یہاں رکا نہیں ہے، وہ نیل و فرات تک کی باتیں کر رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی میں نے جو ہے وہ سعودی عربیہ بھی لینا ہے، تو میں نے ترکی کا بہت سارا علاقہ لینا ہے، تو یہ اردن بھی چلا جائے گا. یعنی یہ سب اس کی پلاننگ میں شامل تھا. یہ سارا کا سارا جو ہے وہ اس نے اس پہ قبضہ کر لینا ہے. اسی طرح سے وہ آگے بڑھ رہا تھا، کوئی طاقت کوئی روکنے والا ہی نہیں تھا. اور جو ہمارے مقدس مقامات تھے، یعنی ہم جس کو کہتے ہیں کربلا، ہم جس کو کہتے ہیں نجف، ہم جس کو کہتے ہیں مشہد، یہ جو یعنی انہدام جنت البقیع کے بعد جو چند جگہیں ہمیں پاس رہ گئی تھیں، وہاں پر کبھی جہاں کہیں صدام بیٹھا ہوا ہے جو زائرین کو جانے نہیں دے رہا، اور کہیں پر جو ہے وہ بادشاہ بیٹھا ہوا ہے پہلوی خاندان ایران کے اندر کہ جس نے تقدس ختم کر دیا مقدس مقام کا. وہ امام رضا علیہ السلام کی حیثیت اور اہمیت کو اس نے جو وہ ختم کر دیا تشیع کے اندر سے. ایران کے اندر یہ ہوا ہے، عراق کے اندر یہ ہوا ہے کہ شیعہ جا ہی نہیں پا رہا ہے، کربلا خالی پڑا ہے، نجف خالی پڑا ہے. سامرہ کو تو چھوڑ دیں، سامرہ میں تو ظاہر ہی نہیں تھا، ان جگہوں پہ بھی ظاہرین نہیں تھے. یعنی یہ پورا ایک سلسلہ انہدام جنت البقیع کے بعد اس یہود اور سعود نے مل کے جو عالم اسلام کے ساتھ کیا تھا، یہ اس کے نتائج تھے کہ بہرحال پھر ایک ایران میں انقلاب آتا ہے، اور وہاں سے دوبارہ سے الحمدللہ قرآن کی اس آیت کے مطابق پھر آہستہ آہستہ جو طاقت جمع ہونا شروع ہوتی ہے. اور پھر جو چاہتے تھے کہ انہدام، یعنی اگر انشاءاللہ تشیع مضبوط ہوتی ہے تو مطمئن ہو جائیں کہ صرف کربلا نہیں ہے،
کہ جس کو اہمیت ملے گی. صرف نجف نہیں ہے کہ جو قائم دوبارہ اپنی عظمت کو انشاءاللہ بحال ہو جائے گا. صرف سامرہ نہیں ہے کہ جہاں کاظمہ نہیں ہے جس کی انشاءاللہ کھوئی ہوئی عظمت رفتہ ہے جس کو آپ کہتے ہیں وہ واپس آ جائے گی. یا صرف مشہد نہیں ہے کہ جہاں رونق لگے گی، بلکہ انشاءاللہ صرف تشیع نہیں، عالم اسلام کو بھی تقویت ملے گی. عالم اسلام کو ان کی مساجدیں پاورفل ہو جائیں گی، ان کی بھی شخصیات پاورفل ہونا شروع ہو جائیں گی. ان کی حکومتیں یہاں پر بھی انشاءاللہ اسلامی انقلابی حکومتیں آنا شروع ہو جائیں گی. جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ چند سالوں پہلے بہترین ایک اسلامی بہار اٹھی ہے. اسلامی بہار تھی وہ، جس کو انہوں نے کہا یہ عربی بہار ہے یا امریکہ کا کیا ہوا کام ہے. کچھ نہیں امریکہ کیا کام تھا. رہبر معظم فرماتے ہیں ٹینکوں کے آگے نماز جمعہ پڑھ رہے ہیں، جماعت لگاتے تھے لوگ مصر کے اندر، یعنی جب یہ آغاز ہوا ہے اس بہار کا. اور پھر انہوں نے کوشش کی ہے کہ انحراف، اور بہرحال تشیع ہے کہ جو الحمدللہ لبنان، عراق، اور بھائی کہ عراق میں کافی خطرے میں تھی، لیکن لبنان اور ایران میں ان سارے جو دشمن کی سازشیں تھیں ان کو ناکام بنانے میں تشیع نے بہت رول پلے کیا، بڑے قربانی دی ہے. لیکن یہ اہل سنت دنیا نہیں سنبھال پائی. لائی ہوئی تبدیلیاں، مصر میں آ گئی تبدیلی، مرسی آ گیا تھا لیکن اس کو جیل میں ڈال دیتا سیسی. غنوشی آ گیا تھا تونس میں، اور انقلابی آ گئے تھے لیکن ختم ہو رہے ہیں. النہضہ جو وہاں پہ کامیاب ہوئی تھی، الجزائر کے اندر بھی اس طرح سے انقلابی لوگ آ گئے تھے. یمن کے اندر بھی ایسے ہی ہوا تھا، انقلابی آ گئے تھے لیکن وہاں پر جنگ مسلط کر دی گئی. یعنی انہوں نے تمام جگہوں پہ کہ جہاں تبدیلیاں آ گئی تھیں وہاں پر جنگ مسلط کی ہے، اور پری پلان دوبارہ سے شام کو کمزور کر دیا کہ واحد ملک تھا اس خطے میں جو اسرائیل کا مخالف تھا. اس کو کہا کہ یہاں کی تو عوام تحریک چلا رہی ہے. جھوٹ بولا انہوں نے. داعش اور نصرت فرنٹ کو مضبوط کیا، اور اس کے بعد پھر اس کے ذریعے سے جو ہے نا وہ پورے شام اور عراق کی ساری دولت انہوں نے اپنے قبضے میں لے لیا. اور پھر جو اگلا ہدف تھا، اب میں اپنی آخری باتوں کی طرف آ رہا ہوں. میرا خیال یہ ہے کہ ہمارے جو ٹائمنگ تھی بھائی کہ ابھی شاید ہمیں 20-25 منٹ ہوئے ہیں، لیکن شاید زیادہ ٹائم اس پر ہم نہ دے سکیں. کوشش کرتے ہیں اس کو 40 منٹ کے اندر سمیٹ لیں انشاءاللہ اپنی گفتگو کو. وہی تھا کہ اب آخری موضوعات کے اوپر آ جائیے. دیکھیں یہ جو نفوذ دے رہے تھے اس میں کوئی شک نہیں کرنا چاہیے کہ داعش کو بنانے میں امریکہ کا ہاتھ ہے. اور اس نے ابتدا وہی باس پارٹی کے بچے کچھ لوگ جو عزت دوری تھا صدام کے باس پارٹی کا، اس کو کہا کہ تم کرو. پھر جیلوں سے نکال کے لے کر آئے، پہلے زرقاوی کو لے کر آئے، پھر اس کو بغدادی کو لے کر آئے، اور پھر انہوں نے جو ہے نا وہ آرگنائزیشن کے اندر چائنا سے خطرناک لوگ جو انتہا پسند مسلمان تھے ان کو لے کر آئے، ادھر چچنیا سے لے کر آئے، ادھر افغانستان سے لے کر آئے، پاکستان سے بھرتیاں کی، سعودی عربیہ سے بھرتیاں کی، پھر جیلیں توڑی. پتہ نہیں کس طرح سے داعش، نصرت فرنٹ، احرار الشام، یہ ساری آرگنائزیشن، یعنی اس زمانے میں جو کام انہوں نے آل سعود اور آل یہود کو ملا کے لیا تھا، انہدام تھا مقدس مقامات کا. اب انہوں نے اس کا پلان جو کیا وہ تھوڑا وسیع پلان تھا. اب انہوں نے خالی انہدام تک نہیں تھا کام کہ خالی یہ کربلا کو تباہ کریں گے، آئیں گے اور نجف کو گرائیں گے، یہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ حرم کے اوپر تجاوز کریں گے. ایسے سے خواب دیکھ رہے تھے کہ ہم کربلا ایران پہنچ جائیں گے، پھر ایران میں امام رضا علیہ السلام کے حرم کو گرائیں گے. بڑے بڑے خواب دیکھ رہے تھے یہ. اور پھر ان کی سپورٹ امریکہ نے کی، ان کو بنایا، پھر ان کی سپورٹ کی، ان کی سیٹلائٹ سپورٹ کی، ان کی مالی سپورٹ کی. پھر ترکی داخل ہو گیا، پھر ترکی نے ان کو ٹریننگز کروائیں، ان کو راستہ دیا اندر جانے کا. اردن شامل ہو گیا، اس نے پھر ان کی ٹریننگز کروائیں، اس نے اندر داخل ہونے کا راستہ دیا. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ایک عالمی سازش کے طور پہ جنگ احزاب آپ کے زمانے میں پہلے مرحلے میں شام اور پھر اس کے بعد عراق. اور پلان یہ تھا کہ جب دو کامیاب ہو جائیں گے تو پھر ایسا ایسا پلٹیں گے اور یہی سارا کام جو ہے وہ ایران کے خلاف کریں گے. اور یہ اسرائیلی خواب تھا کہ جو اس نے دیکھا ہوا تھا، اور وہ مہروں کے طور پہ امریکہ کو، مہرے کے طور پہ سعودی عربیہ کو، مہرے کے طور پہ ترکی کو، مہرے کے طور پہ داعش کو، نصرت فرنٹ کو، ہر ایک کو استعمال کر رہا تھا. اور سوچ رہا تھا کہ اب جو اس نے سازش کی ہے، جو پلان کیا، اب اس کو کوئی نہیں روک سکتا. اپنے طور پہ بڑا بھاری پلان لے کے وہ کودا اور اس نے جو ہے اس میں کامیابی. لیکن 5 سال کے اندر خدا کا شکر ہے مٹھی بھر نوجوانوں نے پوری دنیا سے جمع ہونے کے بعد ان کو شکست دی، جس کی سپورٹ پر امریکہ ہو اپنے 60 ملکوں کے ساتھ، سعودی عربیہ ہو 34 ملکوں کے ساتھ. ان تمام طاقتوں کے باوجود بھی مٹھی بھر لوگوں نے، شہید قاسم سلیمانی، شہید اماد مغنیہ اور اس طرح سے اور بڑی اسلامی مذہبی شخصیات کی، مہندس ابو مہدی جیسی شخصیات، ان کے ساتھ مل کے اس سازش کو ناکام کیا. دوبارہ سے کوئی انہدام نہیں ہونے دیا. تشیع کو یہ موضوع بہت سنجیدگی کے ساتھ سمجھنا چاہیے. آپ اسے بہت ہلکا لیے بیٹھیں. یہاں ذاکروں کی باتیں، نالائق اور احمق قسم کے ذاکر، یا یہاں پر کچھ مفاد پرست شیعہ ٹولہ، وہ آسانی سے جو ہے وہ مدافعان حرم کے خلاف زبان کھول دیتا ہے، شہید قاسم سلیمانی کے خلاف زبان کھول دیتا ہے.
یہ وہ بیہودہ لوگ ہیں کہ جو ففتھ کالمسٹ ہیں، کہ جو ایجنٹ کے طور پر ہیں. ان کو شیعہ نہیں کہنا چاہیے. اہل سنت دنیا کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ جو بھی توحید کے خلاف بات کرے یا امام علی علیہ السلام کو ان کا جو اصلی مقام ہے اس سے اپنے طور پہ سمجھتا ہے اوپر لے کے جا رہا ہے، خدا بنا رہا ہے، نہیں، یہ ان کے مقام کو گرانے کی بات ہے. جو بھی امام علی علیہ السلام کے مقام کو جو خدا نے مقام دیا ہے، جو اہل بیت نے مقام دیا ہے، جو رسول اللہ نے مقام دیا ہے، اس سے اوپر یا نیچے لے جانے کی کوشش کرے، یا جو بھی تشیع کا لبادہ اوڑھ کے تفرقے کی بات کرے، یہ ففتھ کالمسٹ ہے. یہ وہ خریدا ہوا ایجنٹ ہے. ہو سکتا ہے کہ اس کو بھی نہ معلوم ہو. اس قدر نالائق لوگ بھی ہوتے ہیں ممبروں پر کہ انہیں بھی نہیں پتہ ہوتا کہ یہ جو ہے وہ ہاتھوں میں کھیلتے ہیں دشمن کے. اس وقت کوئی شہید قاسم سلیمانی کے خلاف بات کرے، حزب اللہ لبنان کے خلاف بات کرے، اس کا مطلب ہے کہ وہ سعودی یا یہودی پیسہ کھا رہا ہے، اس کے پیٹ میں حرام ہے. اگر نہ ہوتا تو اس کے حقائق بڑے سامنے، بڑے واضح حقائق اس کے سامنے ہوتے کہ اگر یہ طاقتیں نہ ہوتیں تو جنت، جس طرح آپ کے جنت معلیٰ کو نہیں بچا پایا کوئی، جو چاہا انہوں نے کر دیا مکے میں، جیسے جنت البقیع کو نہیں بچا پایا کوئی، جو چاہا انہوں نے کر دیا. اور جس طرح سے کربلا پر حملہ کیا تھا انہوں نے، اور اس زمانے میں گولے پڑے ہیں آپ کے ذریعے کے اوپر اور آپ کے گنبد کے اوپر، اور کوئی ان کو نہیں بچا پایا. اگر یہ شخصیات نہ ہوتی ہیں، اگر یہ ریزسٹنس پاورز نہ ہوتی تو ابھی یہ پھر سارے حرم چلے جاتے. اور آپ صرف یہاں بیٹھ کے جو ہے نا وہ رونا پیٹ نہیں کر رہے ہوتے، اور وہ بھی دکھاوے کا رونا پیٹنا، مگرمچھ کے آنسو بہاتے، کہ جس کو تھوڑا سا بھی درد تھا، جس کے اندر تھوڑی سی بھی غیرت تھی، اس نے کوئی نہ کوئی کام کیا ہے. کچھ لوگ زیادہ طاقت تھی، زیادہ مضبوط تھے، چلے گئے. جو نہیں گئے انہوں نے یہاں پر بیٹھ کے کوشش کی ہے کہ لوگوں کو اویئر کریں. اور یہ سمجھنے والی بات ہے کہ یہ فتنہ و فساد جو اس دفعہ اٹھا تھا، یہ صرف مربوط شیعہ شخصیات سے نہیں تھا. انہوں نے انبیاء کے حرم گرائے، شام کے اندر، عراق کے اندر انہوں نے مساجد کو گرایا ہے، انہوں نے شخصیات کو شہید کیا ہے، شیعہ شخصیات کو نہیں. انہوں نے مفتی اور اہل سنت دنیا کی لیڈرشپ کو انہوں نے شہید کیا ہے. اور یہ رکتے نہیں، یہ ایسا چرچ گرا دیتے، ان کو موقع ملتا ہے یہ اسلامی دنیا کے سارے حکمرانوں کی گردنیں اڑا دیتے. یہ جو آج ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم محفوظ رہ جائیں گے اگر ہم پاکستان کے اندر، ہم محفوظ رہ جائیں گے اگر ہم دنیا کے کسی کونے میں، اگر ان کو طاقت مل جاتی یہاں آنے کے بعد، یہ انہی حکمرانوں کو، انہی سیاستدانوں کو اور انہی مذہبی لیڈرشپ کو، چاہے وہ فضل الرحمان ہو، چاہے کوئی بھی ہو، چاہے جماعت اسلامی ہو، کوئی بھی ہو، انہی کے سامنے ان کی گردنیں اڑاتا ہے، ان کے لوگوں کے سامنے، اور ان کی خواتین کو اٹھا کے لے جاتے. یہ وہ لوگ تھے. یہ وہ امریکہ نے ٹولہ تیار کیا تھا اسلام کے نام کے اوپر. یہ وہ اسلام کا ٹولہ تیار کیا تھا اسرائیل نے اسلام کے نام کے اوپر. یہ پرانے زمانے کا خوارج نہیں تھا، یہ اس خوارج سے زیادہ خطرناک ہوتا. سافٹ ویئر ان کے ذہنوں میں اس طرح سے ڈالا گیا تھا کہ یہ کسی بھی مقدس چیز کو سوائے اپنے مفادات کے کسی چیز کو نہیں دیکھتے. یہ بہت ہی خطرناک قسم کے جانور تھے کہ جن سے مٹھی بھر لوگوں نے لڑنے کے بعد اس انسانیت کو، ادیان کو، انبیاء کی کتب اور انشاءاللہ اللہ کے دین کو اور رسول اللہ کے آخری کتاب اور اس کے دین کو نجات دلائی ہے. انبیاء اور اس کے بعد پھر اوصیاء اور پھر اس کے بعد الحمدللہ ائمہ اہل بیت علیہم السلام کے حرموں کی حفاظت کر کے اس کو دوبارہ زندہ کرنے کی بات کی ہے. تو اس کو سمجھنا چاہیے کہ اس زمانے میں جب اس طرح کی تحریک اٹھی تو الحمدللہ کیونکہ تشیع بیدار تھی، اور یہ بیداری کوئی وقتی اور محدود نہیں ہے. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ جو انجام ہونے والا ہے، صرف یہ نہیں ہے کہ سارے احرام اور سارے حرم مقدس مقامات دوبارہ انشاءاللہ وجود میں بھی آئیں گے اور بنیں گے بھی، اور انشاءاللہ زیارتیں بھی اسی طرح سے کھلیں گے. صرف یہ نہیں ہے جیسے کہ اربعین ہو گیا ہے، انشاءاللہ ایسے نہیں ہے، بلکہ بات بہت آگے بڑھنی ہے. بات یہ ہونی ہے کہ اسرائیل کو نابود ہونا ہے، بات یہ ہے کہ امریکہ کو نابود ہونا ہے، بات یہ ہے کہ اس طرح کی ساری طاقتوں کو نابود ہونا ہے جس طرف انشاءاللہ اس وقت جو ہے وہ قدم اٹھ رہے ہیں. اور یہ بھی اہم بات ہے کہ اس میں ٹھیک ہے کہ تشیع لیڈ کر رہی ہے، لیکن صرف تشیع نہیں ہے، اس کے اندر خدا کا شکر ہے کہ اہل سنت دنیا کی بہت بڑی طاقت ہمارے ساتھ ہے. اس کے اندر الحمدللہ بہت سارے ممالک، ٹھیک ہے حکمران ساتھ نہ دے رہا ہوں، لیکن عوام سمجھتی ہے ان سازشوں کو، عوام بڑی باشعور ہوتی ہے، ان باتوں کو سمجھتی ہے، حقائق سمجھتی ہے. ہو سکتا ہے اسٹیپ اٹھانے کی صلاحیت نہ ہو، لیکن حقائق کو سمجھتی ہے. اور یہ بیداری جو اس وقت آئی ہے، ہم بہت مطمئن ہیں کہ یہ بیداری انشاءاللہ ان تمام جو شیطانی وجود ہیں، مفاد پرست ٹولہ ہے، استعماری طاقتیں ہیں اور ہوا و ہوس اور خواہشات پر چلنے والے لوگ ہیں، یہ ان کو بہا کے لے جائے گی. ٹھیک ہے، یہ اپنی چالیں چلتے ہیں، یہ ان کی چال ہے. کرونا کی صورت میں جو انہوں نے اسلام اس وقت مسئلہ کھڑا کیا مسلمانوں کے لیے کہ ہم ہاتھ نہیں ملا پاتے، ہم مسجدوں میں نہیں جا پا رہے، ہمارے مقدس مقامات پر جو لوگوں کی خواہش ہے، مکہ ہم سے چھن گیا ہے، کربلا ہم سے چھن گیا ہے، مدینے نہیں جا پا رہا. یہ ٹھیک ہے، یہ سازش تمہاری ہے، لیکن تم یاد رکھو کہ جو اللہ کا مکر ہے نا، اس سے کہیں زیادہ اوپر ہے. جو اللہ پلاننگ کرتا ہے وہ کہیں زیادہ اوپر ہے، کہ جو شروع ہو چکی ہے انشاءاللہ. اور آپ بہت جلدی اللہ کی پلاننگ کو دیکھیں گے کہ ہم بہت جلد انشاءاللہ اپنی آنکھوں سے انشاءاللہ اسرائیل کو بھی
نابود ہوتے دیکھیں گے، اور اسی طرح سے امریکہ کو بھی نابود ہوتے دیکھیں گے، اور انشاءاللہ اپنی زندگیوں میں ہی آپ ان تمام مزارات کو جنت البقیع سمیت انشاءاللہ وہی رش، وہی مجمع اور وہی زوار دیکھیں گے کہ جو آپ کو آج کربلا میں نظر آتے ہیں انشاءاللہ۔ یہ اللہ کا کیا ہوا وعدہ ہے، یہ آپ کی مقدس شخصیات کا کیا ہوا وعدہ ہے، اور ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ ضرور پورا ہوگا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔